بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. قیامت کے قائم ہونے پر، قیامت کے قائم ہونے کے وقت، قیامت کے بعد اٹھائے جانے کے وقت اس کی تفاصیل، اس کی کیفیتیں سورہ نبا سے مسلسل چلی آ رہی ہیں. ان آیتوں سے بھی پہلے اس کی کس کس قسم کی کیفیت ہوگی، جو ہوگی سو ہوگی، بعد میں ہوگی. بعد کا پتہ کسی کو نہیں سوائے اللہ رب العزت کے. وہی عالم الغیب ہے. وہ غیب جتنا اس نے چاہا، جو چاہا اپنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلایا، اس غرض سے بتلایا کہ وہ اپنی امتوں کے سامنے پیش فرما دیں. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ذمہ داری انہیں ڈالی گئی انہوں نے نبھائی. آخر الزماں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی جو جو بتانا تھا بتایا. تاکید بھی فرمائی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. جو بھی ہے، عربی میں ماں کا اطلاق ہوتا ہے تمام چیزیں، جو بھی ہے اس کی تبلیغ فرما دینا، وہ چیزیں بتا دیں. فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو گویا آپ نے رسالت کا پورا کام کیا نہیں. اس سورے میں ابھی چند آیتوں کے بعد آئے گا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی ایک چیز بھی چھپائی نہیں، باقی نہیں رکھی. بھلے ان کی اپنی ذات کے بارے میں بھی اللہ نے بتلایا تو اس کو بھی چھپایا نہیں. سورہ احزاب وغیرہ میں کئی ایک مقامات پر قرآن میں اس بارے میں بھی ذکر کرتے ہیں. اس سورے میں بطور سند سمجھ جائیے، یہ فرما دیا اللہ نے وَمَا أَنْتَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ. وہ ساری کی ساری چیزوں کے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے کبھی بھی بخالت سے کام نہیں لیا، ان سب کا. دو باتیں، ایک تو قیامت سے پہلے کی باتیں، قیامت کے بعد، اور یہ تذکرہ بھی بار بار چلتا ہوا آ رہا ہے من مات فقد قامت قیامتہ. انفرادی طور پر جیسا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد عالی ہے، جس شخص کی جس وقت موت ہو گئی اس کے حق میں قیامت قائم ہو چکی. تو یہ غیب والی باتیں جو صرف اللہ کے علم کی ہیں، اللہ کی طاقت کی ہیں، اللہ کی قدرت کی ہیں. جہاں اللہ کی قدرت کو بتانا ہے، یہ بھی بتانا ہے یہ کلام، یہ چیزیں صرف اور صرف اللہ ہی کا کلام ہے. اللہ ہی کا کلام ہے. بواسطے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نبی علیہ السلام کے پاس روانہ فرمایا ہے.
لہٰذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. وہ رسول صادق ہیں، امین ہیں، اس پر قائم اور باقی ہے. تو لہذا ذمہ داری تم پر یہ پڑ جاتی ہے بواسطے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جو جو چیز پیش کی گئی اس پر ایمان کامل رکھنا، اور ایمان کا تقاضا ہے کہ اس کے اوپر پوری طرح یقین رکھ کر بعمل بھی بنا. سابق میں قیامت کے قائم ہونے کے وقت کی آیتوں میں ذکر کر دیا گیا، اس کے بعد یہ کیا گیا، اسی کا ایک سلسلہ آج کی ان آیتوں میں بھی ہے. اس وقت آسمان لپیٹ دیا جائے گا. سورہ انبیاء میں ذکر ہے کہ کطی السجل للکتب، انسانوں کے فہم سے قریب تر کرتے ہوئے تمثیلی طور پر سمجھنا آسان کرنے کے لیے بتایا رب العزت نے، جو کہ ایک دفتر، ایک کتاب کو تم جس طرح سے لپیٹ کے اٹھا کے رکھ دیتے ہو، بس آسمان کو بھی لپیٹ دیا جائے. یعنی جو آسمان جس طرح سے چھت تمہارے لیے دکھ رہی ہے وہ نہیں رہے گی. سورہ نبا میں ذکر کیا گیا فتحت السماء فکانت ابوابا، آسمان کے سارے دروازے کھول دیے جائیں گے، کھل جائیں گے. وہاں کچھ سلسلے میں وضاحت کی گئی تھی کہ فرشتوں کے لیے راہیں بنا دی جائیں گی گویا کہ، اور دیگر احادیث وغیرہ سے انسان کے سمجھ میں آئے نہ آئے یا دکھے نہ دکھے. واقع معراج میں بھی ساتوں آسمان پہ چڑھائی کے درمیان میں دروازے کھلوائے گئے، دروازے کھلے، پھر آپ اوپر صعود فرماتے ہیں. تب وہ چیز نہیں رہے گی. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، یعنی حشر کے نفخہ ثانیہ کے حالات، قیامت کے قائم ہو جانے کے بعد پھر جب تک چاہے گا رب عالم برزخ والی کیفیت ہوگی، پھر اس کے بعد جب چاہے گا اٹھانے گا، دوسرا سر پھونکا جائے گا، تو اس وقت دوزخ دہکا دی جائے گی. دوزخ نام خود ہے آگ کا، پھر اور اس کو تیز کر دیا جائے گا. اور جنت بالکل قریب کر دی جائے گی. تو دونوں پہلو ہو گئے، اچھے کے برے کے، مومن کے غیر مومن کے، اللہ کا خوف رکھنے والے کے، اللہ کا خوف نہ رکھنے والے کے. کیونکہ ابھی کل والی آیتوں میں گزر گئی تفصیل. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، بقدر اعمال گروہ کی شکلوں میں لوگوں کو الگ کر دیا جائے گا. دوزخیوں میں بھی ان کے بدعملیوں کے لحاظ سے کئی گروہ ہوں گے، جماعت میں. جنتیوں میں بھی نیک عمل کے لحاظ سے کئی گروہ ہو جائیں گے. سورہ یاسین میں تو بتا دیا گیا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں کو ایک جگہ الگ کر دیا جائے. تو اس کے بعد والا ذکر کی ضرورت ہی نہیں. جب مجرموں کو ذکر کر الگ کر دیا گیا تو پھر یہ مومن یعنی بڑے حساب کی تقسیم میں دو حصوں میں، بعض جگہ قرآن میں 3 حصوں کا تذکرہ ہے. یہاں پر تو کئی گروہ جماعتوں کی شکل میں سب الگ ہو جائیں گے. تو ان کے قریب دوزخ کر دی جائے گی، ان کے قریب جنت کر دی جائے گی. ابھی نہ کوئی جنت میں جائے گا نہ کوئی دوزخ میں جائے گا. تکمیل ہونا ہے، حجت کی تکمیل، حساب و کتاب کی، اس سے کوئی بچے گا. علمت نفس ما احضرت، ہر شخص جان جائے گا جو کچھ اس نے حاضر کیا ہے، ساتھ لایا ہے. کیا لایا ہے؟ دنیا میں جو زندگی گزارا ہے وہ ساتھ لایا ہے، جو عمل کیا ہے وہ ساتھ لایا ہے. قرآن جگہ جگہ صحیفوں کا ذکر کرتا ہے،
آنے والے اگلے صورتوں میں اور تفصیل آئے گی سورہ انشقاق کے اندر. اب یہاں پر ذکر کیا مطلق جو کچھ اس نے کیا ہے وہ سب کچھ موجود ہے. موجود کی دو شکلیں ہوں گی, یا تو نام اعمال کی شکل میں جو سامنے حاضر موجود ہے, یا دیگر احادیث اور اس کی وضاحت کی روشنی میں جو عمل جیسے کیا ہے وہ مشاہدہ اس کی شکلوں کی صورتوں میں اس کے سامنے موجود ہوگا. نیک عمل اچھی شکلوں میں, برا عمل بری شکلوں میں. اب وہ اسی کا ہوگا, اسی کے اعمال ہوں گے, اس کو انکار بھی نہیں ہوگا, اقرار ہوگا. اسی لیے اس آیت میں آنے کے بعد آپ کو تابع الگ سے ڈال دیا گیا. ایک آیت عام طور پر ایک مفہوم میں مکمل کو بتاتی ہے, پھر آپ کی جو علامتیں رکھی ہیں تابع یا ایک مستقل ایک مفہوم کی تکمیل ہے. اور یہ سب کچھ ہوگا رب کے لیے کوئی دشوار نہیں. تمہارا رب سب سے بڑی قدرت والا ہے. لہذا آپ چند چیزوں کا ذکر کرتے ہیں. ہم قسم کھاتے ہیں خنس کی, ہم قسم کھاتے ہیں خنس کی, چند تاروں کی, اس کے نظام کائنات قدرت کا ذکر کرتے ہیں. جو 7 سیارے ہیں, 7 سیارے ہیں, اس میں انہیں 7 میں سے زمین بھی ہے. زمین ہے, آسمان ہے, عطارد, زہرہ, مشتری, زحل, مریخ. ان میں 5 سیارے ایسے ہیں جس کو علم حیات میں خمسہ متحیرہ کہتے ہیں, حیران کن. یوں کہو ساتھ اسی طرح میں بڑے تعجب خیز ہیں. ہر سیارہ کل فی فلک یسبحون, جیسا یاسین میں ذکر ہے, سب گردش کر رہے ہیں. لیکن اس 5 سیاروں کی چال عجیب ہے. یہ مشرق سے مغرب کی طرف چلتے ہیں, چلتے 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 پھر پیچھے الٹی چال چلتے ہیں, مغرب سے مشرق کی طرف چلتے ہیں, پھر اپنی منزل پہ غروب بھی ہوتے ہیں. اب اس کی تفصیل تحقیق جان لی جائے تو جوار کنس کی جو ایک نظام ہے جو قدرت نے بنا کر رکھا ہے کہ جب یہ بھی سب ختم ہونے والا ہے, ان ساری چیزوں کی نگرانی رکھنے والی ذات اپنا کلام پوری حفاظت کے ساتھ تم تک پہنچائی ہے, تو پھر وہ ہے یا نہیں بول کر شک کرتے ہو, اور اس میں بتائی گئی باتوں کو سچ اور جھوٹ کے اس میں لے کے چلے جاتے ہو. لہٰذا رات کی قسم جب وہ ختم ہونے لگتی ہے, سرکنے لگتی ہے, یعنی ڈھل کر ختم ہونے لگتی ہے, اس کے بعد کیا ہوتا ہے, دن نکلتا ہے. والصبح اذا تنفس, اور صبح ظاہر ہونے لگتا ہے. لفظ معنی آتا ہے سانس لینا. وہ دن کا وجود نہیں تھا, رات تھی. رات کے بعد اب دن پیدا ہوا. پیدائش حیات ہے سانس کے ذریعے سے, تو وہ اب ظاہر ہونے لگتی ہے. تو شب و روز کی آوک جاوک کا جو نظام قائم اور باقی رکھا ہے اور اس کی تدبیر کرتے رہتا ہے تمہارا رب, ان ساری چیزوں کی تاکید کر کر قسم کھا کر اس کی قدرت عظیمہ کا ذکر کر کے ہم یقین دلاتے کہتے ہیں کہ دیکھو انہ لقول رسول کریم, یہ اللہ یہ کلام پاک, اس سے ذکر کی گئی باتیں قیامت کے تذکرے, جنت کے تذکرے, موت کے تذکرے, دوزخ کے تذکرے, جو کچھ بتائے گئے ہیں سب حق ہیں, اس لیے کہ رسول کریم کا قول ہے اللہ کی طرف سے. یہاں رسول کریم سے مراد ہے حضرت جبریل امین علیہ السلام. فرشتوں میں سب سے زیادہ مکرم اکرام والے فرشتے جو عرش مکین کے پاس رہنے والے قریب قریب, اور سب سے زیادہ قوت طاقت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی
اللہ کا کلام جب لے کر آئے تو کوئی کائنات کی کوئی چیز بھی ان کو متاثر کر نہیں سکتی. ایسا فرشتہ مطاع ثم امین، عالم فلک میں بھی بالا میں بھی سارے فرشتے آپ کی سنتے ہیں، اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں. پھر اس کے علاوہ رب العزت کے دیے ہوئے کاموں میں، پیش کیے گئے کاموں میں پوری دیانت داری کے ساتھ، ذرہ پل برابر بھی کوئی اس کے اندر فرق نہیں. جبریل علیہ السلام پیغمبر علیہ السلام کو اور دیگر فرشتوں کی جماعت کے ساتھ معراج میں زمین سے اوپر لے جا رہے ہیں، جیسا کہ تفصیلات ہیں. ہر آسمان کے قریب پہنچ کر دروازہ کھلواتے ہیں. وہ دریافت کرنے کے بعد کہ جبریل ہے تو جبریل کے قول کی اطاعت کرتے ہوئے دروازہ کھولتے ہیں. یہ واضح سند اور دلیل کے طور پر کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام مطاعون ہے، جس کی اطاعت ہوتی ہو، جس کی اطاعت کی جاتی ہو، اس کے کہنے کی بات ہر کوئی مانتا ہو، سنتا ہو، اس کو کہتے ہیں عربی میں مطاعون. اسی کو ذکر ہے سورہ نساء میں، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. جس رسول کو بھی ہم نے بھیجا ہے صرف اور صرف ایک ہی غرض ہے ہماری طرف سے، وہ جو کہہ دیں، جو فرما دیں، ان کی سننا ہے، اطاعت کرنا ہے، ٹالم ٹول نہیں. سورہ حدید میں تو اور واضح فرما دیا، ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو بھی تم کو رسول بتائے، دے، حکم دے فخذوہ، تم اس کو تھام لو، اختیار کر لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز سے بھی منع کر دیا بس وہ قطعی حکم ہے، اس سے رک جانا. یہاں قرآن کی حقیقت کو ذکر کر کر قرآن کے حق تعالیٰ کا کلام ہے، رب العزت میں اس میں پورا اہتمام کے ساتھ تم تک بھیجا ہے. پھر تمہارے رسول کے بارے میں ہم بتا دیتے ہیں، جیسا کہ دیگر لوگوں کے شکوک و شبہات قدیم میں رہے، بعد میں بھی رہے، زمانے حاضرہ میں بھی کرنے والے کرتے ہیں. وما صاحبکم بمجنون، تمہارا رسول دیوانگی وغیرہ جنون والی کیفیت اس کو ہرگز نہیں. بات سمجھ سے باہر ہے تو کہہ دیتے ہیں یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ پگلے پن کی بات ہے، یہ فلاں کی بات ہے. ایسا کچھ بھی نہیں. اور جبریل سے ساتھ آپ کا رابطہ بھی اتنا مضبوط، متبدل متشکل شکلوں میں تو ہمیشہ آتے ہیں، لیکن جبریل امین علیہ السلام کی حقیقی شکل و صورت سے بھی تمہارے رسول کو تمہارے رب نے دکھلا دیا، واقف کروا دیا، مانوس کروا دیا. وَلَقَدْ رَآهُ، چنانچہ ان کو دیکھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے الافق المبین پر، دور سے اوپر کو نظر کی انتہا پہ دکھائی دیتا ہے، وہ اوپر آسمانوں پر واضح طور پر آپ کو بتا دیا گیا. جن کے اصل شکل میں تو آپ کی جسامت، آپ کے قد و خامت جو بڑی ہے، صرف آپ کا ایک پنکھ بھی کافی نہیں ہوتا پورے زمین کے لیے، پورے زمین کے لیے ایک جانب کا آپ کا پنکھ بھی کافی نہیں ہوتا، تو پھر دوسرا پنکھ پھر آپ کا دھڑ، اور پھر 600 پر آپ کو عطا فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے. جب بھی آئے کسی نہ کسی شکل میں متشکل ہو کر آئے ہیں. تو یہ بتانا، ذکر کرنا اس لیے کہ رسول علیہ السلام نے بھی جو چیز جبریل امین سے لیا ہے، لینے سے پہلے پوری طرح واقف ہیں کہ یہ اللہ کا رسول ہے، اللہ کا فرشتہ ہے، یہ جبریل امین علیہ السلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. سارے اہتمام تصدیق کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بس پہنچا ہے. یہ نہیں کہ شیطانی کوئی کھیل چلا ہو یا آ گیا ہو یا اللہ کی طرف ہے کر کے بتا دیا گیا ہو اور آپ نے لے لیا ہو، ایسی شکل ہرگز نہیں. وما ہوا، اسی کی وضاحت میں پھرایا، وما ہوا علی الغیب بضنین. اور جب آپ تک پہنچا دیا گیا اور یہ پیغمبر یہ غیب کی، نبوت کی
نبی خود کہتے ہیں غیب کی باتیں بتانے والا جو اللہ کی طرف سے جو بھیجے ہیں، کبھی بھی اس میں بخالت بھی آپ نے نہیں کی. اور جو کچھ وما ہوا بقول شیطان رجیم، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے زبان سے جو چیز دی گئی ہے وہ کبھی مردود شیطان کا خوف ہرگز ہرگز نہیں نہ ہو سکتا. بات ختم ہوگی. سورہ کا خلاصہ. اب خطاب ہے تم سے، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اب کدھر جا رہے ہو تم؟ کدھر کی سوچ رہے ہو؟ کیا ان حقائق کی طرف نہیں؟ سن لو، یہ صرف اور صرف رب العالمین کا ذکر ہے. اللہ رب العزت کا، ساری کائنات کے خالق اور مالک کا ذکر ہے. اب تمہاری مرضی، جس کو چاہے تم میں سے اس کے اوپر ٹکنا ہے ٹکو. یہ خطاب جو ہوتا ہے، اب تم میں سے جو کرنا ہے کرو، یعنی اور سختی کے ساتھ حکم دینا ہے. جب قطعیت ثابت ہو گئی پھر اس کے سوا اگر سوچتے ہو کرنا تو پھر شامت سب سے بڑی ہے. وما تشاءون الا یشاء اللہ رب العالمین. تم کیا چاہتے ہو؟ ابھی بولے کہ تم میں سے جو چاہے سیدھے راستے پہ رہنا ہے تو بس یہ طریقہ رہے. کئی اختیار ہے، چاہے تو رہو نہ رہو ایسی بات نہیں. تمہاری چاہت کیا ہے؟ چاہت تو صرف اور صرف اللہ کی ہے. اللہ کی چاہت ہے کہ تم کو اختیار کرنا ہے، اسی راستے کو اختیار کرنا ہے، اسی پہلو پر رہنا ہے. اس لیے کہ وہ تمہارا رب سارے جہاں کا، سارے جہانوں کا رب ہے. ان جہانوں کے ایسا تم ہو. جب وہ رب ہے اور تم مربوب ہو تو پھر اس کے خلاف سوچتے کیسا، جاتے کیسا ہو؟ تو اطاعت لازمی چیز ہے. ایمان اور تصدیق کرنا اللہ کی لازمی چیز ہے، اختیار والی چیز نہیں ہے. پھر قیامت کے چند اور صفات کا تذکرہ اور کچھ حالت اب اس کے متصل والی سورہ انفطار میں بھی آئے.